اسلامی لشکر کو بہت قلیل آرام میسر آیا۔ دوپہر کے بعد سلطان بیبرس نے گرفتار شدگان کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے انہیں دائرہ اسلام میں لوٹ آنے کی تلقین کی۔ فدائیوں کی گمراہی پر انہیں برا بھلا کہا اور ساتھ ہی ان پر واضح کر دیا کہ وہ مسلمان ہونے والے فدائی کو تو معاف کر دے گا مگر کسی مرتد کو زندہ نہیں رہنے دے گا۔ فدائیوں کی ایک بڑی جماعت نے اس اعلان کے خلاف احتجاج کیا اور اپنے مسلک کو درست قرار دیا۔ سلطان بیبرس نے انہیں مختلف پیرائیوں میں سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ اپنی ضد پر اڑے رہے تو بالآخر ان کی موت کا فرمان سنا دیا گیا۔ مجاہدین نے آنن فانن ان مرتدین کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک مختصر تعداد جان کے خوف سے اس کارروائی میں الگ تھلگ کھڑی رہی۔ انہوں نے فدائی مذہب کو ترک کرنے کا اعلان کیا تو انہیں امان دے دی گئی۔ 21 روز تک سلطان بیبرس قلعہ بانیاس میں موجود رہا۔ مجاہدین حکم شاہی کے مطابق قلعے کی بنیادیں کھودتے رہے۔ 22ویں دن قلعہ اس قدر خستہ حال کھنڈر بنا دیا گیا تھا کہ اس میں کسی قسم کا قیام ممکن نہ رہا۔ قلعے کے تمام ساز و سامان کو آگ لگا کر خاکستر کر دیا گیا۔ سلطان بیبرس نے وقت ضائع کرنے کی بجائے لشکروں کو جمع کرتے ہوئے قلعہ میساف کی جانب بڑھنے کا حکم دیا۔ ادھر شیخ الرئیس ابو رازیہ سمجھ چکا تھا کہ اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ فدائیوں میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑنے کا جذبہ سرد پڑ چکا تھا یا پھر مشیت ایزدی ان کے طوفان فتنہ انگیز کو مزید برداشت کرنے پر تیار نہیں تھی۔ شیخ الرئیس کو جس بات کا سب سے زیادہ صدمہ تھا وہ صلیبی حلیفوں کی بے وفائی اور بے اعتنائی تھی۔ انہیں بار بار مدد دینے کے لیے پیغام بھیجنے کے باوجود کسی نے بھی کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا جس سے ان کی ذرا سی ہمت بند پاتی۔ اس نازک ترین دور میں پہلی بار شیخ ابو رازیہ کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا کہ اس نے گلوقوز کی بات مان کر غلطی کی تھی۔ شیخ کبیر الدین اگر زندہ ہوتا تو یقیناً حالات کا رخ کچھ اور ہوتا۔ اس نے اپنے دائی رفقا کے ساتھ طویل نشست میں صلاح مشورہ کیا۔ سلطان بیبرس کے تیور دیکھتے ہوئے انہیں بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ کچھ رفقا نے سلطان بیبرس کے ساتھ معاہدہ امن کا مشورہ دیا مگر پرجوش دائیوں نے یہ پسپائی اور ذلت گوارا نہیں کی اور قلعہ بند ہو کر لڑائی کو ترجیح دی۔ ابھی وہ کسی نتیجے پر پہنچ نہیں پائے کہ اسلامی لشکر نے قلعہ میساف کا گھیراؤ کر لیا اور تاخیر کیے بغیر منجنیقوں سے سنگ باری شروع کر دی۔ قلعہ بانیاس کے حشر کی بازگشت پہلے ہی یہاں پہنچ چکی تھی، اس لیے اہل قلعہ خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے۔ قلعہ میساف میں عام فدائی سپاہیوں کے علاوہ بڑی تعداد میں جنگجو عورتیں موجود تھیں جنہیں خنجر زنی کی خصوصی مہارت سے آراستہ کیا گیا تھا۔ شیخ ابو رازیہ نے قلعے میں موجود افراد کی تفصیل معلوم کی تو اسے بڑی مایوسی ہوئی کیونکہ قلعے میں عورتوں سمیت سپاہیوں کی تعداد 7000 تھی۔ فدائیوں کی بڑی تعداد پہلے مارکے کی بھیڑ چڑھ چکی تھی۔ شیخ ابو رازیہ نے اپنی عسکری قوت کی کمی کے پیش نظر اس بات پر زور دیا کہ فی الوقت سلطان بیبرس کے ساتھ صلح کر لینا زیادہ بہتر ہے، مگر دائیوں نے اسے خوف سے تعبیر کرتے ہوئے فیصلہ کن جنگ لڑنے کا اعلان کیا۔ شیخ ابو رازیہ کو فدائیوں کی شکست واضح دکھائی دے رہی تھی مگر وہ اپنے دائیوں کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا۔ تمام سپاہیوں کو فصیلوں پر تعینات کر دیا گیا تاکہ وہ اسلامی لشکر کو فصیل میں شگاف ڈالنے سے باز رکھیں۔ فصیل سے تیروں کی بوچھاڑ کی گئی جس کے باعث اسلامی لشکر کو کسی قدر پیچھے ہٹنا پڑا۔ سلطان بیبرس نے صورتحال کو طول دینے کی بجائے آگ کے گولے برسانے کا حکم دیا۔ بڑے بڑے پتھر آگ کے شعلوں میں لپٹے ہوئے قلعے کے مختلف حصوں کو نشانہ بنانے لگے۔ فصیل پر ایسے تابڑ توڑ حملے کیے گئے کہ فدائیوں کے لیے مورچے سنبھالنا مشکل ہو گئے۔ 2 دن کی لڑائی کے بعد ہی اسلامی لشکر فصیل میں شگاف ڈالنے میں کامیاب ہو گیا اور پھر مجاہدین نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے قلعہ میساف میں داخل ہو گئے۔ مجاہدین نے سلطان بیبرس کے حکم کا انتظار کیے بغیر ہی نہایت بے دردی سے مرتد فدائیوں کا صفایا کرنا شروع کر دیا۔ قلعہ میساف کے گلی کوچے لاشوں سے بھر گئے، ہر طرف خون کی ندیاں بہنے لگیں۔ یہ لڑائی اس قدر شدید تھی کہ مجاہدین نے بلا تمیز قتل عام کیا۔ فدائی عورتیں بھی تیزی شمشیر سے محفوظ نہ رہ سکیں۔ شیخ ابو رازیہ، اس کے خاص رفقا اور منتظمین سلطنت بھی بچ نہ سکے اور گمنامی و ذلت کی موت مارے گئے۔ سلطان بیبرس اطمینان سے قلعے کے باہر اپنے خیمے میں بیٹھا رہا۔ شام پڑنے پر مجاہدین کو ہاتھ روکنے کا حکم دیا گیا اور بچے ہوئے افراد کو گرفتار کرنے کا حکم ملا۔ قلعے کے مختلف حصوں میں چھپے ہوئے افراد کو نکال کر باہر لایا گیا۔ ان کی تعداد 1200 کے قریب تھی۔ سلطان بیبرس نے انہیں بھی دین اسلام پر واپس لوٹنے کی ترغیب دی جس پر وہ بلا تردد متفق دکھائی دیے۔ سلطان بیبرس نے فدائیوں کے 3 اہم قلعوں کی فتح کے بعد قلعۃ الکہف کی جانب توجہ کی۔ یہ قلعہ بھی زیادہ مدافعت نہ کر سکا اور 1 ہفتے کی مزاحمت کے بعد ڈھیر ہو گیا۔
فدائیوں کی کثیر تعداد کو بے دریغ ہلاک کر دیا گیا۔ سلطان بیبرس نہایت اطمینان سے فدائیوں کا خاتمہ کرتا چلا گیا۔ 24 قلعوں کو ان کے قبضے سے چھڑا کر سلطانی تحویل میں لے لیا گیا۔ کچھ قلعوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، جبکہ کچھ اہم قلعوں کی مرمت کرتے ہوئے وہاں اسلامی چھاونیاں بنا دی گئیں۔ 11 ماہ تک جاری رہنے والی اس پرصعوبت مہم سے فارغ ہو کر سلطان بیبرس نے قاہرہ واپسی اختیار کی۔ باطنی فدائیوں پر سلطان بیبرس کی اس کاری ضرب نے ان کا کلیتاً خاتمہ کر دیا تھا۔ بلاد شام کے اطراف میں موجود یہ خطرہ ہمیشہ کے لیے مٹ چکا تھا۔ باطنی فدائیوں کی ہولناک تباہی کا اثر قریبی تمام صلیبی حلقوں پر پڑا اور وہ بے چین دکھائی دیے، کیونکہ سلطان بیبرس کی اسلامی سلطنت کی سرحدیں ان کے بالکل ساتھ جڑ چکی تھیں۔ ان کے خاص فدائی حلیف طبقے کا وجود ختم ہو چکا تھا۔ سلطان بیبرس نے اس قدر سخت انتظامات کیے کہ قلعوں میں سے کوئی شخص پہاڑی علاقوں میں فرار نہ ہو پایا۔ مختلف خفیہ راستوں کو پہلے ہی منہدم کر دیا گیا تھا۔ اگر کچھ فدائی ان پہاڑی علاقوں میں روپوش ہونے میں کامیاب بھی ہوتے تو ان کی روپوشی اسلامی ریاست کے لیے نقصان دہ نہیں تھی، کیونکہ وہاں قائم کی گئی چھاونیاں ان کے خاتمے کے لیے ہر وقت موجود تھیں۔ سلطان بیبرس نے گرفتار شدہ فدائی افراد کو بلاد مصر کے مختلف شہروں میں آباد کرتے ہوئے یوں بکھیر دیا کہ وہ شاید ہی کبھی ایک دوسرے کی شکل دیکھ پاتے۔ ان فدائیوں کی کڑی نگرانی رکھی گئی۔ جو کوئی مشکوک حرکت میں مبتلا دیکھا گیا تو فوراً اس کی خبرگیری کی گئی۔ چند بار کی کھنچائی کے بعد فدائیوں کو یقین ہو گیا کہ انہیں اگر بلاد اسلامیہ میں رہنا ہے تو وہ صرف پرامن مسلمان شہری بن کر ہی رہ سکتے ہیں، ورنہ کوئی خفیہ مخبر انہیں زندگی کی قید سے نجات دلا دے گا۔ سلطان بیبرس کی حکمت عملی کے باعث مرتدین اسلام کا یہ گروہ پرامن شہری بننے پر مجبور ہو گیا۔ حسن بن صبا کی شروع کی ہوئی اسلام دشمن تحریک 182 سال تک اپنی فتنہ انگیزی اور دہشت گردی کا طوفان برپا کرنے کے بعد صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ سلطان بیبرس کے اس اہم اقدام کے باعث تمام علماء دین اور اسلام پسند عناصر نے اسے بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ ادھر گلوقوز قلعہ بانیاس کی لڑائی کا انجام دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ اب بازی اس کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے، لہٰذا اس کا مزید وہاں موجود رہنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ اسی لیے اس نے اپنے گھوڑے کو تیار کیا اور ضروری اسباب کاٹھی سے باندھ لیے۔ جو ہی شام کے سائے گہرے ہوئے تو اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ وہ بڑی تیز رفتاری سے اس عتاب زدہ علاقے سے نکل جانا چاہتی تھی۔ وہ پہاڑی راستوں سے سفر کرتی ہوئی کوہ قفقاز کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ اس کی منزل کیا ہے اور اسے اب کس جانب جانا ہے۔ کوہ قفقاز کے نزدیک پہنچتے ہی اس کی نگاہ مخصوص قسم کے مورچوں پر پڑی جو پہاڑیوں پر ایک ترتیب سے بنائے گئے تھے۔ اسے یہ مورچے دیکھ کر کچھ عجیب سا احساس ہونے لگا۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گئی کہ ان مورچوں میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اسے پریشان کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ تھوڑی دیر تک غور کرنے کے بعد اس کا ذہن جیسے کھل سا گیا۔ اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ رینگنے لگی۔ اس کی یادداشت نے وہ خاص بات اس پر عیاں کر دی، یعنی مورچوں کی تعمیر کا انداز زرین خیل قبائل کا تھا۔ اسے یہ اندازہ لگانے میں مشکل پیش نہ آئی کہ وہ زرین خیل سلطنت کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ اسی سلطنت کے دارالحکومت سرائے میں اس کے اپنے مقیم تھے۔ اپنوں کی یاد نے اسے چند لمحوں کے لیے جھنجھوڑ دیا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کا تلخ ماضی اس کا منہ چڑھانے لگا۔ اس کے سگوں نے ہی تو اس کا جینا دوبھر کر دیا تھا۔ اس کی زندگی کی خوشیوں کو اپنے مفادات کے لیے بربادی میں بدل ڈالا۔ اسی لمحے تخیل کے پردوں پر اسے اپنے نانا منکانا کا مکرو چہرہ دکھائی دیا، جو اسے آخری رسم کی بھیٹ چڑھا کر اطمینان سے زندگی بسر کر رہا ہوگا۔ اپنی بربادی کے ایک مجرم شنگ خان کو تو گلوقوز نے سزا دے ہی دی تھی، مگر اس کا اصلی مجرم قبیلہ سرخ غر کا سردار منک آنا ابھی باقی تھا۔ اسی لمحے گلوقوز نے فیصلہ کر لیا کہ اگر اس نے زندگی کا بڑا حصہ سسکتے تڑپتے گزارا ہے تو ان لوگوں کو بھی زندہ رہنے اور ہنسی خوشی کی زندگی بسر کرنے کا حق نہیں دے گی، وہ ان کی زندگی کو جہنم کا نمونہ بنا ڈالے گی۔ اسی لمحے اس نے اپنے گھوڑے کی باگیں سرائے کی جانب موڑ لی۔ اسے اپنی منزل اور جینے کا مقصد مل چکا تھا، خون کے رشتوں کی خوشیوں کا خاتمہ۔ دوسری جانب ایک برق رفتار گھڑ سوار ہوا سے باتیں کرتا ہوا ٹریپولی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ شکل و صورت سے وہ عیسائی زائر دکھائی دے رہا تھا جو کہ کسی مقدس مقام کی زیارت کے لیے ٹریپولی پہنچنا چاہتا تھا۔ اس کے گھوڑے کے عقبی جانب ایک ہرن لٹک رہا تھا جسے شاید اس نے راستے میں شکار کیا ہو۔ ٹریپولی عیسائیوں کا ایک بڑا قلعہ نما شہر تھا جسے سلطان بیبرس سے معاہدہ امن کی صورت میں محفوظ کر لیا گیا تھا۔ یہ شہر انطاکیہ کے ساتھ متصل تھا اور نہایت خشک اور پتھریلے علاقے پر واقع تھا۔ شام و لبنان سے نکالے گئے عیسائی اور صلیبی بگوڑے یہیں پناہ گزین تھے۔
انہی میں انطاکیہ کا سابق بادشاہ بوہیمنڈ یعنی بوہیمان بھی شامل تھا۔ شاہ بوہیمنڈ جن دنوں ریاست نوبا میں گیا ہوا تھا، انہی دنوں میں سلطان بیبرس کی زبردست یلغار اس کی سلطنت کو بہا لے گئی تھی۔ ارض نوبا سے شکستہ حال وہ ٹریپولی پہنچا اور وہیں مقیم ہو گیا۔ اس کی نئی ریاست انطولیہ قرار پائی تھی۔ یہ ریاست برائے نام ہی تھی، کیونکہ نہ تو اس میں زیادہ آبادی تھی اور نہ ہی زیادہ رقبہ۔ خشک سالی کی دشوار زندگی گزارنے کے بجائے عیسائی خاندان قریبی ریاست قسطنطنیہ میں چلے جانا زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ پھر بھی عیسائیوں کی کافی بڑی تعداد یہاں آباد تھی۔ وہ گھڑ سوار جب ٹریپولی پہنچا تو شکار کیا ہوا ہرن دیکھ کر بے شمار افراد کے منہ کھلے رہ گئے۔ گھڑ سوار نے چند لوگوں سے شاہی دربار کا راستہ معلوم کیا اور سیدھا دربار جا پہنچا۔ اس نے درباری محافظوں کو اطلاع دی کہ وہ بلاد مصر کا قاصد ہے اور ایک ضروری سلسلے میں شاہ بوہیمنڈ سے ملنے کا خواہش مند ہے۔ جب شاہ بوہیمنڈ کو معلوم ہوا کہ سلطان بیبرس کی جانب سے کوئی پیغام آیا ہے تو وہ حیران دکھائی دیا۔ اس نے قاصد کو دربار میں طلب کر لیا۔ قاصد بڑے فخریہ انداز میں کندھوں پر ہرن ڈالے ہوئے دربار میں داخل ہوا۔ سب لوگ حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ قاصد سے آمد کا مقصد دریافت کیا گیا تو اس نے ہرن فرش پر ڈالتے ہوئے مخصوص سفارتی انداز میں کہا، شاہ بوہیمنڈ، میرے آقا الملک الظاہر سلطان رکن الدین محمود بیبرس کو بے حد افسوس ہے کہ آپ انطاکیہ سے بے دخل کیے جانے کے بعد اس پتھریلے ملک میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ انطاکیہ کی بہاریں تو آپ کو واپس نہیں مل سکتی، جہاں آپ بلا خوف ہرن کے شکار کا شوق فرمایا کرتے تھے۔ چونکہ ٹریپولی میں تو ہرن دستیاب نہیں ہوتے، لہٰذا میرے آقا نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ ہرن شکار کر کے آپ کے لیے بطور ہدیہ بھیجا ہے تاکہ آپ کے جذبات کو تسکین مل سکے۔ اسے قبول کر کے میرے آقا کو شکر گزار ہونے کا موقع دیجیے۔ قاصد کی کڑکدار آواز نے پورے دربار پر گہرا سکوت طاری کر دیا تھا۔ شاہ بوہیمنڈ اس عجیب پیغام اور تحفے کو دیکھ کر کافی پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے کمزور لہجے میں سلطان بیبرس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس تحفے کو قبول کرنے کا اظہار کیا۔ قاصد کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرائے جانے کا حکم دیا گیا تو قاصد نے معذرت کرتے ہوئے فوری واپسی پر اصرار کرتے ہوئے بتایا کہ سلطان بیبرس اس کے جواب کا بےتابی سے منتظر ہے۔ یہ دوسری بات تھی جس نے پورے دربار کو سراسیمگی میں مبتلا کر دیا کہ سلطان بیبرس ٹریپولی کے قریب ہی موجود ہے۔ شاہ بوہیمنڈ نے سلطان بیبرس کے نام پیغام میں پوری یقین دہانی کرائی کہ وہ کسی بھی ایسی نامناسب سرگرمی میں ملوث نہیں ہے جو بلاد اسلامیہ کے خلاف ہو، اور نہ ہی اس کا ریاست قسطنطنیہ کے کسی معاملے میں شریک بننے کا کوئی ارادہ ہے۔ سلطان بیبرس کو اس کی جانب سے بے فکر رہنا چاہیے۔ قاصد اجازت لے کر وہاں سے نکلا اور دربار سے باہر کھڑے ہوئے گھوڑے پر سوار ہوا۔ ابھی وہ چلنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ ایک شخص تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ قاصد چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ شخص قریباً ہانپ رہا تھا۔ خشک موسم اور ہلکی سردی کے باوجود اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ سنو بھائی، کیا تم مجھے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو؟ وہ شخص تیزی سے بولا۔ میں تو شاہی قاصد ہوں، میں بھلا تمہیں اپنے ساتھ کیسے لے جا سکتا ہوں؟ میں تمہیں خداوند یسوع کا واسطہ دیتا ہوں، میں اس خوفناک پتھریلی زندگی سے عاجز آ چکا ہوں۔ مہربانی کر کے مجھے اپنے ساتھ ارض مقدس لے چلو۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ میں ارض مقدس ہی واپس لوٹوں گا؟ کیا مطلب، تم ارض مقدس میں نہیں رہتے ہو؟ اس شخص کا چہرہ حیرت سے اٹک گیا۔ میں نے بتایا تو ہے، میں شاہی قاصد ہوں، میں یہاں سے سیدھا سلطان کے پاس جاؤں گا جو کہ آج کل دمشق میں موجود ہے، تو تم مجھے دمشق ہی لے چلو۔ وہ شخص لجاجت بھرے لہجے میں بولا۔ تمہیں یہاں رہنے میں کیا مسئلہ درپیش ہے؟ قاصد نے دریافت کیا۔ بھائی کیا بتاؤں، جب انطاکیہ میں رہتا تھا تو زندگی کی سب آسائشیں میسر تھیں۔ جب سے وہاں سے دربدر ہوا ہوں اسی دن سے افلاس اور فقر نے میرا گھر دیکھ لیا ہے، مگر میرے آقا نے انطاکیہ سے تو کسی عیسائی کو زبردستی نہیں نکالا۔ اس قصے کو جانے دو، تم مجھے دمشق لے چلو، وہاں کم از کم کچھ کرنے کو تو ملے گا، یہاں تو کرنے کے لیے کام بھی نہیں ملتا۔ وہ شخص اپنی ضد پر قائم تھا۔ یہ بات تو طے ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ دمشق نہیں لے جا سکتا، البتہ تمہیں اپنی ایک قیمتی انگوٹھی دے سکتا ہوں، اسے شاہی دربار میں دکھا کر تم کچھ انعام پا سکتے ہو، اس رقم سے کچھ کر سکو تو مجھے خوشی ہوگی۔ قاصد نے اپنی انگلی سے ایک انگوٹھی اتار کر اس کے حوالے کی اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ وہ شخص انگوٹھی ہاتھ میں لیے شکر گزار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتا رہ گیا۔ وہ ابھی انگوٹھی ٹٹول رہا تھا کہ دو درباری محافظوں نے تیزی سے اسے اپنے نرغے میں لے لیا۔ وہ شاید پہلے سے ہی اسے تاڑے بیٹھے تھے۔ وہ شخص انگوٹھی ہاتھ سے جاتی دیکھ کر بلند آواز میں شور و غلغلہ مچانے لگا۔ محافظوں نے جب معاملہ بگڑتا دیکھا تو وہ اسے گرفتار کر کے دربار میں لے گئے اور اس پر قاصد کے ساتھ ساز باز کا الزام لگایا۔ شاہ بوہیمنڈ ابھی تک سلطان بیبرس کے پیغام کے سحر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے نرمی سے اس شخص سے معاملہ دریافت کیا۔
उस शख्स ने कासिद के साथ होने वाली तमाम गुफ्तगू दोहरा दी। शाह बोहेमंड ने जब ये सुना कि वो अंगूठी दिखाकर दरबार से इनाम हासिल कर सकता है तो उसके दिल में इश्तियाक पैदा हुआ कि अंगूठी में ऐसी क्या बात है जो उसे इनाम देने पर मजबूर कर देगी। उसने अंगूठी हाथ में ली और उसे गौर से देखने लगा। अंगूठी कीमती और नफीस थी, जिसके बड़े नगीने पर अल-मुल्क ज़ाहिर के अल्फाज कंदा थे। शाह बोहेमंड ये इबारत देखकर शक्को शुबे में मुब्तला हो गया। उसने चंद अफराद को अंगूठी का मुआयना करने का हुक्म दिया। थोड़ी देर बाद सबकी राय उसके पास पहुंच गई कि ये अंगूठी बिलादे इस्लामिया के सुल्तान बैबरस की ही थी। शाह बोहेमंड कासिद के पास इस अंगूठी की मौजूदगी के बारे में गौर कर रहा था कि एक दरबारी मसाहिब ने उठकर धीमे लहजे में बताया कि वो काफी देर तक इस शक में मुब्तला रहा कि ये कासिद ईसाई जायर हरगिज नहीं हो सकता। इसके अलावा इत्तेफाक से उसने अंताकिया की जंग में सुल्तान बैबरस की एक झलक देखी थी, इसलिए वो उस कासिद में उसकी शबाहत को महसूस कर रहा था। मगर चूंकि ये नामुमकिनात में से था कि सुल्तान बैबरस खुद यहाँ आता, इसलिए उसे ये सब वहम लगा। मगर अंगूठी के मामले के बाद वो इसी नतीजे पर पहुंचा है कि कासिद के रूप में आने वाला शख्स कोई और नहीं, सुल्तान बैबरस खुद ही था। उसकी तस्दीक पर पूरे दरबार को जैसे सांप सूंघ गया। हर शख्स का चेहरा मुजस्समा हैरत बना दिखाई दिया। शाह बोहेमंड की हालत भी उनसे अलग नहीं थी। उसके चेहरे पर जलजले के आसार नुमायां थे। वो ये सोच रहा था कि सुल्तान बैबरस का मकसद क्या था। सुल्तान बैबरस ट्रिपोली कासिद के बहरूप में सिर्फ ये जायजा लेने आया था कि कुस्तुनतुनिया का रास्ता कैसा दुश्वार है और अंतोलिया की हुकूमत उससे किस कदर मुजाहिम हो सकती है। हिरन का शिकार तो एक बहाना था जो कि दरबार तक रसाई का जरिया बना था। ये अलग बात थी कि सुल्तान बैबरस ने कासिद के रूप में शाह बोहेमंड को पोशीदा अल्फाज में धमकी दी थी कि अगर वो अब कभी इस्लामी लश्कर की राह में आया तो उसे शिकार पहुंचाने की नौबत भी बाकी नहीं रहेगी। दूसरी जानिब वक्त गुजरने के साथ साथ मोतियुद्दीन की हालत काफी खराब हो चुकी थी। तन्हाई और अंधेरी कैद की सौबतों ने उसे नीम दीवाना बना डाला। वो अक्सर बैठे बैठे खुद ही से बातें करता रहता। कभी वो बुलंद आवाज में कहकह लगाता रहता तो कभी जिंदान खाने के दरो दीवार से उसकी आहो बुका की सिसकियां सर टकराती रहती। उसकी जिंदगी कब्र का नमूना बनकर रह गई। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी याददाश्त भी कमजोर पड़ चुकी थी। उसे सही तरह से ये भी याद नहीं रहा कि वो अपनी जिंदगी के कितने बरस इस जिंदान खाने में बसर कर चुका था। वो कभी कभी ये भी सोचता कि सैयद अहमद अल बदवी रहमतुल्लाह अलैह ने शायद इसी तरफ उसे इशारा दिया था और यही वो तीसरा चक्कर था जिसमें सिर्फ पछतावे उसका ताक़ुब कर रहे थे। अजीब बात यह थी कि वो इस तन्हाई और तारीकी की कैद से निजात के लिए मरना चाहता था, मगर मौत उससे कोसों दूर भाग रही थी। चंद एक बार वो बीमार भी हुआ, मगर तबीब की फौरी कोशिशों ने उसे मौत के कुएं में गिरने से बचा लिया। फिर वो दिन उसकी जिंदगी में एक नयापन लाया जब उसे इस तारीक जिंदान से बाहर निकाला गया और उसकी वजह कता दुरुस्त की गई। उसके बड़े हुए उलझे बालों को जब तराशा गया तो मोतियुद्दीन का चेहरा बुझ सा गया। कटे हुए बालों में कई सफेद गुच्छे मौजूद थे जो कि उसकी ढलती हुई जवानी का मुंह बोलता सबूत था। बुढ़ापे के आसार देखकर वो खामोश रहा। जाने क्यों उसमें इतनी हिम्मत पैदा ही ना हुई कि वो किसी से यह दरियाफ्त कर लेता कि ये तब्दीली क्यों कर रूनुमा हुई है। उसे नहला धुलाकर सफेद लिबास पहनाया गया और उम्दा खाना पेश किया गया। मोतियुद्दीन खाना खाने के बजाय महज खला को घूरता रहा। दरबानों ने उसे खाना खाने को कहा तो वो बावजूद कोशिश के कुछ न खा पाया। दस्तरखान समेट लिया गया। शाम के वक्त उसे आगाह किया गया कि उसे कुछ देर बाद सुल्तान बैबरस के सामने पेश किया जाने वाला है। ये खबर सुनकर वो चुप रहा। उसकी आंखों के सामने अरज़क का चेहरा नमूदार हुआ, वही अरज़क जिसे उसने अपना दोस्त समझा था, मगर अचानक वो सुल्तान बैबरस साबित हुआ और उस नादीदा दोस्त ने अचानक उसकी जिंदगी को तारीकियों के हवाले कर दिया। शाम को मोतियुद्दीन को सुल्तान बैबरस के खास शाही कमरे में ले जाया गया। सुल्तान बैबरस कीमती कालीन के फर्श पर गाव तकिए से टेक लगाए हुए बैठा था। मोतियुद्दीन को उसके मुकाबिल बिठा दिया गया। सुल्तान बैबरस ने मुहाफिज को इशारा किया तो वो बाहर निकल गया। कुछ देर तक दोनों जानिब गहरी खामोशी छाई रही। सुल्तान बैबरस मोतियुद्दीन के चेहरे का जायजा ले रहा था। मोतियुद्दीन की आंखें किसी कदर अंदर धंस चुकी थी और जबड़े की इस्तखानी हड्डियां ज्यादा वाज़े दिखाई दे रही थी। वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़ा दिखाई दे रहा था। सुल्तान बैबरस कुछ देर बाद उससे मुखातिब हुआ। मुझे अफसोस है कि दूसरी मसरूफियात के पेश नज़र मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं रहा और तुम अपने जुर्म से ज्यादा सजा भुगतते रहे। मैं फिदाई तो नहीं था, मोतियुद्दीन ने धीमे अंदाज में शिकवा किया। तुम क्या थे और क्या हो इस बारे में तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। ये मेरी गलती है कि मुझे तुम्हारा मामला बहुत पहले निपटा देना चाहिए था, मगर शायद कुदरत को ऐसा मंजूर नहीं था।
میں تمہیں اپنا دوست سمجھتا تھا، مگر متی الدین نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔